اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ میرا نائب ہوگا۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے پیدا ہوئے آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، جیسے آپ حکم کرتے ہیں ویسے ہی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ جو اس کو پیدا کر رہے ہو، یہ تو دنیا میں آئیں گے، فساد کریں گے، اور آپ ان کو مقام اور مرتبہ اعلیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کی عبادت اور ریاضت میں کمی کر رہے ہیں یا پوری نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا چلو امتحان ہو جائے۔ اب امتحان ہوا، اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پوچھا گیا چند چیزوں کا نام کہ اس کا کیا نام ہے، کا پتہ نہیں، اس کا کیا ہے کا پتہ نہیں، اس کا کیا نام ہے کا پتہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا، سکھایا تو اللہ نے ہے، تو اللہ ہی دیتے ہیں نا۔ دماغ، فساد، بلاغت، زبان، پورے اعضاء اللہ نے پیدا کرنے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے۔ پیچھے جو بات چل رہی ہے، اللہ نے نفی کی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں۔ تم اپنا کام کرو، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تم اس مقصد کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت وہی رب ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی دنیا کے اندر عزت ہم ہی دیں گے، رزق ہم دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن محنت کرو۔ جو محنت کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العزت ایک دنیا کی محنت، ایک دین کی محنت ہے۔ جو دین کی محنت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی محبت صرف انسانوں کے دلوں کے اندر نہیں، بلکہ جانوروں کے دلوں کے اندر بھی اللہ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جانوروں کے دلوں کے اندر، صرف انسانوں کے اندر نہیں۔ اب یہ میرٹ پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو تلاوڑا ہے، جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، وہ پیمانہ اعمال کے اوپر ہے، مال کے اوپر نہیں۔ وہ تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ جس کا زیادہ تقوی، جس کے زیادہ پرہیزگاری، اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقبول ہے۔ مال ہو نہ ہو، مال پر تو اللہ آزماتے بھی ہیں۔ کسی کو مال دے کر رب آزماتے ہیں، کسی سے مال چھین کر رب آزماتے ہیں کہ آیا کہ یہ بندہ کیسا کرتا ہے۔ مال نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت پناہ عطا فرمائے۔ یہ فقر جو ہے نا، یہ تنگ دستی انسان کو کفر کے دہنے پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے، اور اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ ہم جیسے لوگ، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں فقر و فاقہ؟ ہم کہاں پتے کھا سکتے ہیں؟ ہماری تو عیاشی میں کمی آ جائے تو صبح سے لے کر شام تک اس رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں جس رب العالمین نے پیدا کیا، جس نے آنکھیں عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا۔ اس آنکھ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے بلب لگائے، کروڑوں کی تعداد۔ پھر اس کے چارج کرنے کے لیے رب نے پیچھے سیل لگائے، بیٹری لگی ہوئی ہے۔ اب وہ چارج کیسے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی سولر پینل لگا ہوا ہے؟ یا
نظام ہے، بٹن دباؤ بس چارج ہوگی، پھر جو ہے نا سوچ دو کہ بعد میں. نہیں، یہ رب کا نظام ہے. رب العالمین نے تخلیق کی. اس لیے تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد رب نے اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے میرے بندے، میں نے جو آپ کی تخلیق کی ہے وہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت. اور پھر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اے میرے بندے، میں نے آپ کو سب سے زیادہ حسین بھی بنایا اور ساری مخلوق سے زیادہ محبت بھی میں آپ سے کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اب اللہ نے ایک نظام چلایا. اگر آنکھ خراب ہو جائے بھی نہیں چلی، کافی ایسے لوگ ہیں کتنی پیسہ لگاتے لیکن آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، 2-3 تو میں خود جاننے والا ہوں. ایک تو میرا رشتہ دار بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، آگے بھی تھی بینائی بھی تھی، سب کچھ تھا. اللہ کا حکم آیا بینائی بالکل ختم ہو گئی. جہاں جہاں بھی انہوں کو پتہ چلا، ہر جگہ پر دکھایا، پیسہ لگایا، کیا ہے جی آپ کے سیل ختم ہو گئے. اب وہ سیل یہ تو نہیں ہے بیٹری والے بیٹھ سے لے کر ڈال دیں گے کہ ٹھیک ہے چارج ہو جائے. اب وہ سیل ڈلتے ہی نہیں. وہ تو سیل ایسا نام ہے سیل، ویسے تو نظام اللہ کے حکم سے چل رہا تھا، رب کے حکم سے چل رہا. اب اس سے قدر معلوم ہوتی ہے کہ ہاں بینائی کتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے. رب نے جو نعمت عطا. ہاتھ نہ ہو تو جس کا ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھا جائے کہ ہاتھ بڑی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی.